اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے جو تقاریر آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے آج ہمارے ایک امام، ہمارے ایک ہادی، ہمارے ایک رہبر کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جسے ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جو حکم دے رہی ہے اور اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اور سمجھانے کے لیے اسے محبت کا بھی نام دے سکتے ہیں، حالانکہ مودت اور محبت میں فرق ہے، لیکن میرے خانوادے سے، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو، تو یہی میری تبلیغ رسالت کا اجر ہے۔ ہمارا تعلق ہمارے اماموں سے خالی ان کے نام یاد کر لینا، خالی ان کے قصیدے پڑھ لینا، خالی ان کی تعریفیں کر لینا، اس حد تک ہمارے اماموں سے خالی ربط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قصیدے پڑھنا شرافت کی دلیل ہے اور ان کی بات کو ماننا اطاعت کی دلیل ہے۔ تو ہمیں دو کام کرنے ہیں، یعنی ان کی تعریف بھی کرنا ہے، ان کے قصیدے بھی پڑھنا ہے، ان کا تذکرہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ یعنی اگر ہم خالی ان کا تذکرہ کریں لیکن اطاعت نہ کریں تو سارے الفاظ آپ مجھ سے نہ کہلوائیے، آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ کیا وہ انسان کامیاب ہے کہ جو علی علی تو کرے، مولا مولا تو کرے، باب الحوائج تو کرے، لیکن اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو نہ اتارے اور ان کی کسی بات کو فالو نہ کرے، ان کی کسی بات کو نہ مانے؟ تو میں نہیں کہتا اسے کچھ، آپ خود ہی بتائیے کہ معصومین کی نظر میں ایک وہ ہے جو خالی تذکرہ کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو تذکرہ بھی کرتا ہے، نقش قدم پر بھی چلتا ہے۔ کون زیادہ محترم ہے بتائیے؟
محترم کون ہے؟ میں جنتی جہنمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنت نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کو جو آئیڈیل بنایا گیا ہے، جو نمونہ بنایا گیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے ان کی بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ جب ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں تذکرہ کافی ہے، اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، خالی تذکرہ کیجئے، دن رات تعریفیں کیجئے، مگر جہاں عمل کی بات آئے کا نہیں، بھلا ہم علی کیسے بن سکتے ہیں، بھلا ہم حسین کیسے بن سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کیسے رہی ہے کہ آپ علی بن جائیں گے؟ علی تو دوسرا اللہ نے بھی نہیں بنایا، تو آپ علی کیسے بن جائیں گے؟ اچھا جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم، یعنی جہاں آل محمد وہیں ہم۔ جب عمل کی بات آتی ہے کہاں وہ کہاں ہم، دیکھیے مسئلہ کتنا بہترین ہو رہا ہے۔ عمل کی بات آئی تو کہاں وہ کہاں ہم، جنت کی بات آئی تو جہاں وہ وہاں ہم۔ تو یہ تو طے ہے کہ آپ وہیں ہوں گے جہاں وہ ہوں گے، مگر اس وقت ہوں گے جب ان کی سیرت پہ عمل کریں گے، جب ان کی بات مانیں گے۔ اچھا مجھے آپ ایک ذرا تھوڑا سا سوچ کے بتائیے، آج آپ ماشاءاللہ جوان لڑکے میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہیں، چونکہ انہی کی اصلاح ضروری ہے، بزرگ تو ماشاءاللہ ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ان جوانوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھی ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بھائی اور لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آل محمد کی سیرت پر عمل کرے گا کون؟ تو اس کا مطلب یہ آل محمد کی سیرت پر عمل ہم ہی کو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ضرور ہے، ورنہ محبت میں سچائی نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں اکثر و بیشتر اپنے اشروں میں کہ آپ مجھے چاہتے بہت ہیں، میں نے کہا پانی لا دیجئے، کہا جناب سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، کیسے پانی لا کے دیں آپ کو، لیکن چاہتے بہت ہیں آپ کو، تو ایسی چاہت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آل محمد کو چاہنے کا بھی فائدہ آپ ہی کو ہے، آل محمد کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی میں نے بات کہی تھی، اگر آپ تک پہنچ جائے، جس طرح اللہ کی عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح معصوم کی اطاعت کا معصوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا بھی اگر علی کی مخالفت پہ اتر جائے تو وہ جب بھی امیر المومنین رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ میرا امام، ہمارے امام امیر المومنین رہیں گے، میرے مولا امیر المومنین رہیں گے، چاہے آپ ان کی یعنی ان کو مانیے یا نہ مانیے۔ ہمارے ماننے سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مومن مانیں گے تو امیر المومنین بنے گا، یہ بھی یاد رکھیے دنیا کا ہر قائد اور لیڈر میں فرق یہی ہے، آپ بنائیں گے تو بنے گا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، مگر یہ 12 کا کمال ہے کہ آپ نہ مانے تب بھی ہیں، پوری دنیا نہ مانے تب بھی امام ہیں، اس لیے کہ آپ ہی تو مخالفت کر سکتے ہیں۔ زمین ان کی بات مانے گی، آسمان ان کی بات مانے گا، سمندر ان کی بات مانے گا، ہوائیں ان کی بات مانیں گی، کہکشائیں ان کی بات مانے گی، ستارے ان کی بات مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو آل محمد کی مخالف ہو سکے، لہذا ہمارا رشتہ آل محمد سے اطاعت کا ہے، محبت کا ہے، مودت کا ہے، ان کی بات کو ماننے کا ہے، اور یہی ہماری ہادی کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بات کو فالو کریں، ہم اس کی بات کو مانیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ امام جو 7واں ہادی ہے، اس کا نام ہے موسیٰ، اور یہ موسیٰ نام کا ایک پہلا نبی بھی ہے، ایک نبی ہے جو گزر چکا ہے، ہمارے نبی حضرت موسیٰ ابن عمران ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مجھے ذرا انصاف سے بتائیے، پہلے وہ موسیٰ ہیں یا پہلے یہ موسیٰ ہیں؟ بڑا سوال ہے۔ انبیاء میں موسیٰ گزرے یا نہیں گزرے؟ جناب موسیٰ گزرے، اور اماموں میں یہ موسیٰ،
ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی موسیٰ پہلے ہیں اور یہ امام موسیٰ بعد میں ہیں، لیکن اگر آپ دقت سے مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو پتہ چلے گا نبی بعد میں موسیٰ ہے، امام پہلے موسیٰ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ غور فرمائیے، اس لیے کہ ان کا نور جناب موسیٰ سے بھی پہلے خلق ہوا ہے، اور ان کا نام پہلے، ان کا نام موسیٰ رکھا گیا ہے، نبی کا نام ہی موسیٰ ان کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی ہمارے امام کا نور پہلے ہے جو بعد میں آیا ہے ظاہراً، لیکن ان کا نور پہلے ہے تو وہ موسیٰ پہلے ہیں، موسیٰ کاظم۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں موسیٰ میں اگر آپ دیکھے جائیں بہت جلدی جسے غصہ آ جاتا تھا وہ ہے موسیٰ ابن عمران، جلدی سے غصے ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا جو امام ہے ان کو بھی غصہ آتا تھا مگر غصے کو پی لیتے تھے تو کاظم کہلائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں غصہ آنا چاہیے آدمی کو۔ کبھی آپ یہ سمجھے غصہ نہ آنا بڑی اچھی صفت ہے، نہیں، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، اگر تم غلط کر رہے ہو تو مجھے غصہ آنا چاہیے، اگر بیٹا غلط کر رہا ہے تو باپ کو غصے ہونا چاہیے، اس لیے کہ غصہ عیب نہیں ہے، مگر جو غصہ آتا ہے بلا وجہ آنا عیب ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے اور آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے مومن ہو کہ کوئی آدمی غلط کام آپ کے سامنے کرتا رہے آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، کچھ بھی کوئی کر لے آپ کو غصہ نہیں آتا، تو یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ بری صفت ہے، جو آنا چاہیے، غلط بات پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ تو خیر غصے پہ بھی مجھے نہیں بولنا ہے، لیکن بس ایک بات آپ کو بتانی ہے، یہ موسیٰ الگ ہے اور وہ موسیٰ الگ ہیں۔ اس کے بعد آپ چلیے، اگر آپ دعائے، تو میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ان مجلسوں میں دعائے توسل کا مطالعہ ضرور کر لیں اور اسے ضرور پڑھ لیں، کنیت اور لقب اور نام آپ کو یاد ہو جاتا ہے ہر امام کا دعائے توسل میں، یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یبنا۔ تو اگر آپ یہ جملہ یاد کر لیں گے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، کنیت ابو الحسن ہے، یعنی جو مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، وہی کنیت ہے ہمارے 7ویں امام کی۔ تو نام ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم۔ 3 لقب امام کے بڑے مشہور ہیں، ہمارے اس امام کے 3 لقب ہیں۔ ایک لقب ہے العبد الصالح، اللہ کا سب سے نیک بندہ، العبد الصالح، اللہ کا نیک بندہ، یہ عبد الصالح بھی امام کا ایک لقب ہے۔ اسی طرح امام کا دوسرا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ، جہاں ہر حاجت پوری ہو۔ اب میں ماشاءاللہ میرے حساب سے جتنے لوگ آئے ماشاءاللہ بہت اچھے آ گئے، تو اب جملہ آپ سنیے اور ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، چونکہ بڑا عشق امام آپ کو یہاں کھینچ کے لایا ہے، تو جملہ سنیے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ دیکھیے آپ نے آزاد لوگوں کو حاجتیں کرتا ہوا بہت دیکھا ہے، لیکن جو قید میں رہ کے دنیا کو آزاد کر دے، جو قید میں رہ کے دنیا کو آزاد کر دے، جو قید میں رہ کے خلق کو آزاد کر دے، اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ خود 14 سال تو سب نے لکھا، 14 سال قید میں رہے امام علیہ السلام۔ 14 سال یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، اور پھر قید تو میں مصائب میں بتاؤں گا کیسا قید خانہ تھا وہ، پھر سوچئے اور غور فرمائیے آپ۔ قید میں رہے مگر باب الحوائج رہے، جس کو کوئی پریشانی ہوتی امام کے پاس آتا، حاجت پوری ہو جاتی۔
امام سے دعا کرتا، حاجت پوری ہو جاتی۔ خود خطیب بغدادی، علماء اہل سنت ہمارے بھائی کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی تھی تو میں روزے جناب امام موسی کاظم علیہ السلام پہ جاتا تھا، اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تھا، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں۔ اور بعد میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت کے ایک ہی بچہ تھا، وہ قید کر لیا گیا، بادشاہ نے قید کر لیا۔ اب جب قید ہو گیا وہ بچہ، ماں کو خبر دی گئی تیرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، قید میں چلا گیا، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اپنے گھر سے نکلی روزے امام کاظم علیہ السلام کی طرف، باب الحوائج کے روزے کی طرف چلی۔ اور دیکھیں وہ عالم لکھ رہا، میں نے حوالہ دیا آپ کو کتاب کا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ چلی، جیسے ہی چلی تو 4-5 آدمی اس کو 10 جوان لڑکے ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا گرفتار کر لیا گیا۔ کہا تو کہاں جا رہی ہو، کس سے مدد کے لیے جا رہی ہو؟ کہا روزے پہ جا رہی ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اپنا حال کہنے تاکہ میرا بچہ آزاد ہو جائے۔ ان میں سے 3-4 جوان لڑکوں نے کہا جو خود ہی قید میں مرا ہو وہ تیرے بچے کی کیا مدد کرے گا؟ اب عزیزو یہ ہے محبت اہل بیت۔ فوراً گئی دروازے امام پہ، جا کے زری کے پاس کہتی ہے مولا مجھے اس بات کا اب صدمہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا قید میں ہے، مگر اس بات کا صدمہ اب ہو رہا ہے کہ آپ کی طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی طاقت پر اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خود قید میں مرا ہو وہ کیسے کسی کو آزاد کر سکتا ہے؟ اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے اللہم بحق المقتول فی الحبس، پالنے والے جو قید میں دنیا سے رخصت ہوا تھا تجھے اسی کا واسطہ میرے بیٹے کو آزاد کر دے۔ ابھی گھر آئی نہیں تھی کہ خبر آ گئی کہ تیرا بیٹا آزاد کر دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ذرا اچھی سی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل۔ یہ خطیب بغدادی نے لکھا۔ اس کا مطلب باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ جتنے بھی مومنین آپ یہاں آئے ہیں، جتنے بھی مجلس ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، آج آپ کو بہترین موقع ہے آپ کی ہر پریشانی کو حل کروانے کا، اور وہ ہے باب الحوائج کا تذکرہ۔ وہ ہے باب الحوائج سے آپ کہیے خدا کی قسم یہ ولادتیں اور شہادتیں یہ آتی ہی ہیں اپنے کو بدلنے کے لیے، اور آتی ہی ہیں آل محمد سے تمسک کرنے کے لیے۔ تو لہذا یہ آج کی تاریخ بڑی عظیم، بڑی غمناک، بڑی المناک، لیکن آپ کا کانٹیکٹ پیدا کرتی ہے، ربط پیدا کرتی ہے آپ کے ساتویں امام سے، تاکہ گہرا ربط پیدا ہو جائے۔ اور امام شافعی نے کہا کہ التریاق المجرب، ان کا روزہ سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باب الحوائج۔ اچھا دیکھیے یہ بھی کمال کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم اس کو آپ محسوس کریں۔ جناب عباس کے بھی 2 لقب ہیں، ایک عبد الصالح، ایک باب الحوائج، اور اس امام کے بھی 2 لقب ہے، باب الحوائج اور عبد الصالح۔ تو اسی طرح تو یہ ہمارا امام باب الحوائج ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا جب زیادہ منتیں پوری ہونے لگیں اس امام کے روزے سے، جو بھی جاتا اسی کی حاجت پوری ہو جاتی، تو دشمنوں نے ایک دفعہ سنا کہ ہر جو بھی جا رہا ہے شفا پا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے شفا پا رہا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو معین کیا، ارے بھائی یہ ہمارے جو مزار بنے ہیں، یہ جو ہمارے، ان سے کیوں شفا نہیں مل رہی ہے کسی کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں مل رہی؟ جس کو دیکھو ان کے روزے پہ جا رہا ہے موسی کاظم کے شفا لینے کے لیے۔ تو ایک آدمی کو تیار کیا گیا کہ تم جناب اس روزے پہ جانا، فلاں جگہ فلاں کی قبر پہ جانا، اور جا کے آپ جو ہیں وہ
یہ کہنا کہ میں نابینا تھا، پہلے 2-3 دن ناٹک کرنا خوب، جب بھی کوئی ملے ناٹک کرنا. اب جیسا میں ملا، کہا بھائی میں تو نابینا ہوں، پھر تیسرے دن ملے کہ میں نابینا ہوں. اب جب مشہور ہو گیا شارجہ میں نابینا ہوں مثلا، یا کہیں بھی مشہور ہو گیا نابینا دکھ رہا ہے، مگر دیکھیں کرامات اللہ دیتا ہے، یہ پیدا نہیں کی جاتی کسی کے اندر. تو لہذا انہوں نے کہا بھائی یہ تو نابینا ہے. دوسرے دن اب انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آج جب مجمع خوب آئے گا تو کہنا مجھے ان کی قبر سے روشنی ملی ہے. اب وہ یہ طے ہو گیا، منصوبہ ہو گیا کہ ہاں بھائی آج پورے مجمع میں یہ کہا جائے گا مجھے جو ہے وہ آنکھیں مل گئیں. ابھی یہ منصوبہ طے ہوا تھا کہ ان کی اب تک تو ٹھیک تھی. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. وہ آنکھیں چلی گئیں. اور وہ کہتا بھائی اپنا پیسہ الگ رکھو، میری تو آنکھیں چلی گئیں. ان کی بھی ٹھیک ہوئی تو پھر اسی دروازے پہ آ کے بات سمجھ رہے، یہ ہے باب الحوائج. تو باب الحوائج سے اپنا رابطہ قائم کیجئے، باب الحوائج سے اپنی زندگی کو جوڑیے اور ان سے رابطہ قائم فرمائیں. آپ سب لوگ تو اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں ساری اپنے امام سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ امام قید میں رہ کے بھی باب الحوائج ہے. اور تمہاری سب کی پریشانیاں تو ایک لقب ہے باب الحوائج، ایک لقب ہے عبد الصالح، ایک لقب ہے کاظم، اور نام ہے موسیٰ. ماں کا نام ہے حمیدہ یا حمیدہ خاتون، جسے اردو میں حمیدہ بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا حمیدہ فی الدنیا و محمودہ فی الآخرہ. جو دنیا میں بھی تعریف کے لائق ہو، آخرت میں بھی تعریف کے لائق ہو وہ. اور اچھا اس سے بڑا ان کا شرف کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں ساری گندگیوں سے، ساری نجاسات سے پاک تھیں حمیدہ خاتون. اور یہ حمیدہ خاتون راویہ بھی ہیں ایک حدیث کی. ابو حمزہ صومالی کہتا ہے جب میں چھٹے امام کی شہادت کے بعد پہنچا تعزیت دینے کے لیے تو میں نے پوچھا میرے امام کے آخری الفاظ کیا تھے؟ تو حمیدہ خاتون نے کہا تمہارے امام کے آخری الفاظ یہ تھے لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت ملنے والی نہیں ہے. یہ امام تمہارے ہمارا بھائی تمہارے امام کی، یہ کوئی ذاکری نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی مقصر پن نہیں ہے. آج اگر کوئی حقیقت منبر سے بیان کرنے لگے یہ تو مقصر ہو گئے. اچھا پھر یہ بتا اگر امام کی بات بیان کرنے والا مقصر ہے تو پھر صحیح کون ہے؟ پھر بھائی امام فرما کے گئے، اس کا مطلب ہے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جو ہلکا سمجھے جب اس کو شفاعت نہیں ملے گی تو جو انکار کر دے ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو یہ راویہ بھی ہیں. اور آپ کو اتنا بہتر حج پہ ہیں، حج کے اوپر ولادت کا وقت ہے، حج پہ موجود ہیں، مکے سے حج کر کے آ رہی ہیں، مقام ابوا مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، وہاں پہ ہمارے اس امام کی ولادت ہوئی ہے. اور ابھی علم دیکھیے، چونکہ امام پہچانا جاتا. جب امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے امام کی علامت کیا ہے، کہ اس کا علم سب سے زیادہ ہو ایک، اور ہر لینگویج کو سمجھتا ہو بغیر پڑھے ہوئے. ارے بھائی توجہ جاتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کتنی لغتیں ہیں؟ میں اردو جانتا ہوں، پنجابی نہیں جانتا. میں اردو جانتا ہوں، انگریزی نہیں جانتا. آپ عربی جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے. کوئی افغانی نہیں جانتا، کوئی ہندی نہیں جانتا. ہر آدمی وہیں کی جانتا ہے جہاں پیدا ہوا ہے. حد یہ ہے کہ اب تو ملک کتنے بڑے بڑے ہو گئے، ایک علاقے کا آدمی دوسرے علاقے والوں کی نہیں سمجھتا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پنجاب والے لاہور والوں کی نہیں سمجھتے ہوں گے، کراچی والے اسی طرح دہلی والے
مطلب لکھنؤ کا لفظ نہیں سمجھتے ہوں کہ لکھنؤ والے مظفر نگر، یہ لے کے ہر جگہ کچھ نہ کچھ نئے الفاظ ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ساری لغات کا علم ہر کسی کے سینے میں آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ لغت وہی نہیں ہے جو خالی فصیح ہو، لغت وہ بھی تو ہوتی ہے جو آپ نے خود بول لیا ہو۔ مثلا آپ کی علاقائی زبان، آپ مجھے آج تک دنیا میں ایسا بندہ دکھائیے کہ جو ساری زبانوں کا ماہر ہو، اور اگر ایسا بھی دکھا دیں جس نے پوری دنیا کی زبانیں پڑھ لی ہو تو پھر وہ تمہاری دیہاتی نہیں سمجھ پائے گا، دکھائیے مجھے۔ مثلا آپ چاہے جتنی انگریزی پڑھ لیجئے، ماہر ہو جائیے، لیکن اگر انگریز کوئی ایسا لفظ بولے اپنے درمیان میں جو دیہاتی ہو انگریزی میں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے اسے۔ آپ گرامر کے حساب سے بتا سکتے ہیں، آپ پڑھے ہوئے کے حساب سے بتا سکتے ہیں، تو پوری دنیا میں ایک تو وہ نہیں ہے جو ساری لینگویج جانتا ہو، ساری زبانیں جانتا ہو، ساری لغات جانتا ہو، اور اگر جان بھی لے تو کچھ فصیح ہیں کچھ غیر فصیح ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے، اور اگر جانے گا بھی تو پڑھ کے جانے گا، پوری زندگی گزر جائے گی تو بھی ساری زبانیں نہیں آ پائیں گی۔ مگر امام نے فرمایا امام کی علامت یہ ہے کہ چاہے اس کے پاس کسی بھی جگہ کا آ جائے وہ اس کی زبان اہل زبان سے اچھی بولے گا۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ بھائی جتنی محنت میں کر رہا ہوں اتنی آپ کو کرنی پڑے گی، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو پہلی بات تو علم غیب ہو اس کے پاس، وہ امام بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شے کی زبان سمجھتا ہو۔ چلیے اچھا آپ نے بڑی ترقی کر لی، دبئی آ کے شارجہ آ کے یا امریکہ جا کے سب بہت زیادہ ترقی کر لیا، ساری زبانوں کے ماہر ہو گئے، مگر کبوتر کیا کہہ رہا ہے، چیمٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ حیوانات کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ نہیں بتا سکتے نا۔ پھر بھی حیوانوں کی زبان آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ کو آتی نہیں، سیکھیں گے بھی کس سے جب سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے امام نے کہا انسانوں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں بھی جانتا ہو، اس لیے کہ امام خالی انسانوں کا نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، پرندوں کا بھی تو امام ہے۔ اسی لیے میں نے روایت میں پڑھا کہ راوی کہتا ہے میں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اگر میں ہوتا تو بھاگ جاتا بھیڑیے کو دیکھ کے، بھائی وہ بھیڑیا آیا امام کے قریب بالکل کان لے گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو کسی بھی زمانے کے علی کو سمجھنا ہو تو پہلے علی کی تاریخ پڑھ لیجئے، ڈرتے ہی نہیں ہے۔ وہ آیا، وہ کہتا، راوی کہتا میں تو پیچھے کو ہٹ گیا، اب وہ اس کے بعد کچھ دعائیں دے کے جانے لگا، کہا وہ میرے شیعوں کو دعا دے۔ امام سے پوچھا اس نے مولا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا آج اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے آج، تو یہ مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا تھا کہ مولا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حیوان تھا مگر اتنا شعور تھا کہ جب مدد مانگنے جانا تو اہل سے جانا۔ اللہم صلی وعجل، ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور علی محمد۔ کہ مولا آپ حیوانوں کی زبان جانتے ہیں؟ کہا چونکہ میں امام ہوں۔ کہا یہ کیا کہہ رہا تھا اب جاتے ہوئے؟ کہا یہ مجھے اور میرے شیعوں کو دعائیں دے کے جا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے جو حیوانات کی زبان سے بھی واقف ہو۔ اور ایک بہترین قصہ چہل حدیث میں نے پڑھا، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے واقعاً۔
کہ امام اسے کہتے ہیں جو لغات سے واقف ہو ہر شے کی، اور زبان اچھی بولے، مطلب انگریز سے بولے تو انگریز سے اچھی انگریزی، اردو والے سے اچھی اردو، عربی والے سے اچھی عربی، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت کا بھی امام ہے. ٹھیک ہے. کہتے ایک چاہنے والے نے امام کو دعوت نامہ دیا کہ میرے مولا آپ میرے گھر پہ ایک وقت کا کھانا کھا لیجیے آ کے. دیکھیں مولوی صاحب کا کسی کے گھر پہ پہنچ جانا بہت آسان ہے، لیکن امام کا کسی کے گھر دعوت کھانے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کمائی بالکل حلال ہے. لیکن امام جو ہے وہ حرام غذا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں بھائی، آپ ہمیں کیسی بھی کھلا دیجیے. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو مولا جو ہے نا وہ تو دعوت نامہ دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور دعوت کیا ہے سنیے، وہ مولا میرے گھر پہ تشریف لائیے، ایک وقت کا کھانا مولا، بس ایک وقت کا کھانا. ابھی امام قید میں نہیں ہے، یا بعد نے لکھا قید سے کچھ رہائی ملی ہے کچھ دنوں کی، اس میں آیا ہے مولا میرے یہاں ایک وقت کا کھانا کھا لیجیے. امام علیہ السلام نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. پہنچے میرے مولا، ساتویں امام پہنچ گئے دعوت میں. غور سے سنیے، اچھی سی صلوات پڑھیے تو اچھا واقعہ سناؤں پھر. اللہم صلی علی محمد وعجل. کہنے لگے مولا پہنچ گئے دعوت میں، مولا تشریف لائیے. امام چلے گئے تو بہترین تخت لگا ہوا تھا، اس تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اس پر بیٹھے میرے مولا. اب آپ یہ بتائیے اس شیعہ کی خوشی کا کیا عالم ہو کہ جس کے گھر پہ وقت کا علی بیٹھا ہو. مجھے سوچ کے بتائیے ذرا، مثلا اگر آپ بلائیں اپنے امام کو اور امام آ جائیں، آپ کی خوشی کے کوئی ٹھکانے ہوں گے؟ آپ بھی مایوس نہ ہوں، اسی لیے پردے غیب میں ایک کو رکھا ہے تاکہ اگر آپ بھی امام کو دعوت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. لیکن ہمارا امام مرا نہیں ہے، ہمارا امام زندہ ہے. آپ اس امام کو بلا سکتے ہیں، اپنی شادیوں میں بلائیے، اپنے پروگرام میں بلائیے، اپنی محفلوں میں بلائیے. لیکن ہم بلاتے کیوں نہیں ہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں. بلاتے اس لیے نہیں ہے کہ جیسا مہمان بلایا جائے گا ویسی تیاری کرنی پڑے گی. اگر شادیوں میں ہم اپنے امام کو بلائیں گے تو پھر شادی ایسی ہونی چاہیے جس میں نہ بے پردگی ہو. اسی لیے ہمارا شیعہ امام کو بلاتا ہی نہیں، ورنہ شادی کا پہلا کارڈ اپنے امام کو پہنچا ہو. مولا امام زمانہ میں لکھ رہا ہوں آپ کو، یہ میری بچی کی شادی ہے. جب آپ بچی کی شادی کریں گے تو پھر اہتمام بھی کریں گے، بھائی میرے امام بھی آئیں گے تو اہتمام بھی بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے. جس جگہ ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، جو کھانا کھلایا جائے وہ بھی پاک ہو. کرنا ہم بلانا ہی نہیں چاہتے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ تیاری نہیں کر پاتے. تیاری کرنی پڑے گی. اس نے تیاری کی امام کے لیے. امام پہنچے، اس نے کہا اچھا مولا میں ابھی آیا اور میں آپ کے لیے دسترخوان لے کے آتا ہوں. دسترخوان بچھا گیا، اب کھانا لینے کے لیے گیا. کھانا لے کے آیا تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ. امام مسکرا رہے ہیں. جیسے ہی مسکراہٹ کو سنا فوراً پوچھتا ہے آدمی، کہا میرے مولا آپ خوش ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے پہ تو نہیں مسکرا رہے. کہا نہیں بھائی تم پہ. میرے مولا کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں، اسے انگریزی تھوڑی سی میں بھی بول لیتا ہوں ویسے پوچھ تاچھ کے. بھائی آپ جیسے اسے کبھی کبھی پیجن کبوتر، تو وہ کبوتر اور کبوتری ایک جوڑا نیچے بیٹھا ہے، اور کبوتر اپنی کبوتری سے یہ کہہ رہا ہے، اس کا نر اس کی مادہ سے کہہ رہا ہے. اب یہ امام بیان کر رہا ہے. دیکھیں جب امام نے بیان کر دیا تو مجھے بھی منبر سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کبوتر
یہ نر یہ اپنی کبوتری سے مادہ سے ایک بات کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میری مونس و مددگار، اے میری شریک حیات، اے میری زندگی کی ساتھی، پوری کائنات، بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی آپ ہیں، اور پوری کائنات میں خوبصورت بھی آپ ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرے محبوب آپ ہیں، مگر ایک آدمی سے. ارے نہیں بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. پورے ورلڈ میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا، مگر ایک ایسا ہے کہ جس سے تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اب اس نے کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا وہ جو تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. وہ جو تخت کے اوپر جلوہ افروز ہے، میرا ساتواں امام، تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں میں، لیکن تجھ سے بھی زیادہ مجھے پیار اگر کسی سے، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ، تجھ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ایک سے پیار ہے، اور وہ ہے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اپنے امام سے پیار ہے. حیوان ہے، مگر محبت کا طریقہ تمام شیعوں کو قیامت تک کے لیے سکھا دیا کہ امام سے پیار کرو اپنی اولاد سے زیادہ، امام سے پیار کرو اپنے ماں باپ سے زیادہ، امام سے پیار کرو اپنے بھائی سے زیادہ، امام سے پیار کرو اپنی زوجہ سے زیادہ. اگر وقت پڑ جائے تو یہ سب قربان کر دو، مگر امام کی محبت قربان نہ کرنا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، اور امام علیہ السلام کا بیان کرنا آپ کو سبق بھی دیتا ہے. یہ اس میں نہ تو شرمانے کی ضرورت ہے آپ کو، اور نہ نیچے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو میں بتا رہا ہوں، اسلام اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے کہ جو زوجہ آپ کے گھر میں زوجہ بن کے آئی ہے، شریک حیات بن کے آئی ہے، اس سے آپ اظہار محبت فرمائیں. یہ روایات میں موجود ہے. نبی کی حدیث ہے کہ جو مرد شوہر اپنی زوجہ سے کہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اس جملے کی لذت قیامت تک اس کے دل سے نہیں جاتی. یہی جملہ نامحرم سے کہیے تو گناہ ہے، اور یہی جملہ اپنی زوجہ سے کہیے تو ثواب ہے. روایت دیکھیے، خالی مسجد میں یہ عبادت نہیں ہوتی ایک بندے کی، اپنے گھر میں بھی عبادت ہوتی ہے آدمی کی. بیٹے کو دیکھا، بیٹا دیکھنا عبادت، بچے کو دیکھنا عبادت، بچے کو چومنا عبادت، بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، ماں باپ کے پاس بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا عبادت. رسول نے تو یہاں تک فرمایا جلوس المرء عند عیالہ، ایک مرد کا اپنے بیوی بچوں میں، فیملی میں بیٹھنا احب الی من اعتکاف فی مسجدی. ایک آدمی وہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عبادت خدا کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو محبت کی نظر سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو نبی کہتے ہیں اعتکاف والے سے یہ والا بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر کو بھی اللہ مسجد بنانا چاہتا ہے. لیکن جب تذکرہ ایسا ہونے لگے، بیگم کا ارے قبلہ یہ کیا، حالانکہ کرتے سب وہی ہیں. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. کرنا بھی چاہیے، عبادت ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام سے تو امام وہ ہوتا ہے جس کو پوری کائنات کی زبانیں آتی ہوں. تو میں نے یہ بھی ثابت کیا 2 واقعوں سے کہ امام علیہ السلام کو ساری زبانیں آتی تھی، حیوانات کی زبان بھی امام سمجھتے تھے. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ سب. دوسرا، آپ جیسے جوانوں کو یہ ایک میسج ہے میرا، اپنے اس امام کی ایک حدیث سن لیجئے بس، اور اتنی اچھی حدیث ہے اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے جا کے آج کی رات میں. صلوات پڑھیں بآواز بلند.
تو یہ میں نے پیغام دیا فیملی کے ساتھ بیٹھنا، فیملی کے ساتھ اٹھنا، اس لیے کہ جب نہ محرم کو دیکھنا حرام ہے تو محرم کو دیکھنا شریعت میں ثواب ہے. تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب مرد عورت، شوہر اور بیوی اپنے ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ رحمت خدا برساتا ہے. اس لیے کہ یہ وہاں دیکھ رہا ہے جسے ہم نے حلال کیا، یہ وہاں دیکھ رہی ہے جسے ہم نے حلال قرار دیا. ہم تو جب غصے ہوتے ہیں جب وہاں دیکھے جہاں ہم نے اسے نظر اٹھانے کو نہیں کہا ہے. لہذا اسی لیے تمہارے امام نے ایک نقشہ کھینچا ہے. خدا کی قسم سونے کے حروف سے اگر یہ حدیث لکھی جائے تو تب بھی اس کی فضیلت ادا نہیں ہو سکتی. اور آج کی مجلس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے. پتہ کیا کہتے ہیں تمہارے امام؟ پھر ایک اچھی صلوات پڑھیے تو میں تحفہ دوں آپ کو. اللہم صلی اللہ. وہ تحفہ سنیے کیا ہے فرماتے ہیں میرے مولا، اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات. امام فرماتے ہیں اپنے زمانے کو، اپنے دن اور رات کو، اپنے پیریڈ کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. کتنے حصوں میں؟ ہاں جوانوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 4 وقت معین کرو الگ الگ. نہ تو یہی کرو کہ مسجد ہی میں لیٹ جاؤ، نہ ایسا ہی کرو کہ گھر ہی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے نہ ملو. نہیں، امام کہتے ہیں انسان کامل کب بنو گے؟ اب آپ سننا چاہتے ہیں اپنے مولا سے کیا کہتے ہیں؟ پہلا وقت، سب سے پہلا وقت دن کا ساعتن لمناجات اللہ. اپنا ایک وقت نکالو اپنے معبود کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے خدا سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے خدا سے راز کہنے کے لیے ایک وقت نکالو. آپ کا دل نہیں چاہتا کبھی اللہ سے بات کرنے کو؟ بتائیے. پاکستان کے لوگوں کا دل چاہتا ہے نہیں بات کرنے کو عمران صاحب سے؟ چاہتا. اسی طرح انڈیا والے وزیر اعظم سے، صدر سے بات کریں، دل چاہتا ہے. اور اگر وہ جھوٹے سے بھی آپ سے بات کر لے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں فوٹو دکھاتے پھریں گے آپ. او دیکھو یہ ہم سے بات ہوئی تھی، ہم سے ملاقات ہوئی تھی. حالانکہ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، معصیت کار ہیں. آپ کو بڑا لطف آتا ہے جب کوئی بڑا آدمی آپ سے بات کر لے. قرآن مجید اللہ نے نازل ہی اس وجہ سے کیا تھا جب میرا بندہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے، اس کی مجھ سے گفتگو ہو جائے گی. نہیں چاہتے؟ کتنے جوان ایسے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کو غلط بتایا گیا. یہ 7ویں امام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن میں آیتیں ہیں. قرآن میں آیتیں کتنی ہیں مشہور؟ 6600. تو 7ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں. اب دیکھیں جملہ میں کہہ رہا ہوں، برداشت کیجئے گا. جنت کے درجات اتنے ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، دکھا سکتا ہوں، حوالے دکھا سکتا ہوں، 15-20 حوالے دکھا سکتا ہوں. تمہارے 7ویں امام نے فرمایا جنت کے جتنے درجات ہیں اتنی قرآن کی آیتیں ہیں. جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی جنت کے درجات حاصل کرتا چلا جائے گا. اور اگر حالات نہ ہوئے زندگی بھر قرآن پڑھنے کے، مگر یہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس واٹس ایپ کا وقت ہے، انٹرنیٹ کا وقت ہے، گوگل کا وقت ہے، ادھر ادھر باتیں بنانے کا وقت ہے، وقت گزارنے کا وقت ہے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہے امام. ایسا بیچارہ بچپن ہی سے مجبوری میں پھنسا، اتنی ذمہ داری آ گئی، تعلیم کا وقت نہ ملا، تو اب ایسے کو کیسے درجے ملیں گے؟ ہمارے چاہنے والے کو کہا ملیں گے کہ ایک فرشتہ معین کیا جائے گا قبر میں، پہلے اسے قرآن پڑھاؤ.
ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. وہاں ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیجئے بھائی ماشاءاللہ. اتنا اللہم صلی علی محمد و آل. آج ہمارے جوان کی نظر میں ہر چیز کی قیمت ہے، اگر قیمت نہیں ہے تو قرآن کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بچوں کو، مثلا میں 40 سال کا ہوں، میرے بچہ پیدا ہو گیا تو کہوں ماں صاحب قرآن پڑھا دیجئے. میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ ارے ہماری بھی کوئی عمر ہے. دیکھیں کیسے مسکرا کے بول رہے ہیں اس بات. تمہاری عمر کیوں نکل گئی؟ نبی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک. آپ کہیں میری عمر گزر گئی. ارے کہے میں عمر گزر گئی؟ 50 سال کا ہو گیا میری عمر گزر گئی. 100 سال کے ہو تب بھی قرآن پڑھو، 50 سال کے ہو تب بھی قرآن پڑھو، 80 سال کے ہو تب بھی قرآن پڑھو. جب جاہل رہنے میں شرم نہیں ہے تو عالم، مطلب میں تو کہہ رہا ہوں شارجہ والوں، آپ اگر 50 کے بھی ہیں، اگر 25 کے بھی، 40 کے بھی، یہی تو ہوگا. کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم اتنا تو پڑھ ہی لیں گے کہ سورہ فاتحہ کے لائق ہو جائیں. پیسہ کما کے دولت کے رعب میں نہ سمجھنا لوگ فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے میری. یہ کھا کے چلے جائیں گے، فاتحہ پڑھ کے نہیں جائیں گے. فاتحہ اسی کی پڑھی جائے گی جس نے پہلے کسی کی بدلا ہے. ایسا جوان ہے پی ایچ ڈی، ایم اے، ڈاکٹر، انجینئر، قرآن نہیں آتا. ہے انجینئر، ہے ڈاکٹر. میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب چیزیں دو ہی سے. اس لیے کہ جتنی زبانیں سیکھے گا اتنی زبانوں میں آل محمد کا علم پھیلائے گا. ثواب ہے، مگر پہلے قرآن سکھاؤ. ساری زبانوں سے پہلے قرآن سکھاؤ، ساری تعلیمات سے پہلے قرآن سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ بتاتا ہوں میں، وجہ سن لیجئے. ڈاکٹر بنائیں گے دنیاوی تعلیم غرور پیدا کر دے گی، وکیل بنائیں گے دنیاوی تعلیم غرور پیدا کر دے گی، بی اے ایم اے کرائیں گے یہ غرور پیدا کر دے گی. ہو سکتا ہے ماں کو ماں کہنا چھوڑ دے، باپ کو باپ کہنا چھوڑ دے. دنیاوی تعلیم سے پہلے اسے قرآن پڑھا دو تاکہ باپ کو باپ کہتا رہے، ماں کو ماں کہتا رہے، بھائی کو بھائی کہتا رہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. قرآن پڑھنے کی کوئی ایج نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ کو اگر بچے سے پڑھتے ہوئے شرم، ارے اب تو آن لائن ہو گیا سب کچھ بھائی، کسی سے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، عالم موجود ہے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیے نا بھائی. فتنہ بوتے شرم نہیں آتی، غیبت کرتے شرم نہیں آتی، تو قرآن پڑھتے ہوئے کیا شرم آتی ہے؟ پڑھیے قرآن مجید. اس لیے کہ جنت جو ملے گی اس کی 2 شرطیں ہیں. ملے گی آل محمد کی محبت میں، درجات بڑھیں گے قرآن کی محبت میں. تو آپ بتائیے اونچا درجہ چاہتے ہیں یا نیچے والا، 3rd AC یا 1st؟ کون سی چاہیے؟ یا کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی؟ مطلب کیا چاہیے؟ 1st AC چاہیے نا، بزنس کلاس. تو بزنس کلاس تو تبھی ملے گا جب قرآن. امام نے کہا اتنے ہی درجے ہیں جتنا قرآن میں آیتیں ہیں. خیر یہ بھی ایک میرا درد دل تھا جو میں نے بیان کر دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ قرآن مجید پہ 7ویں امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کی حدیث ہے. تو اس پہ توجہ کریں اور اس کو غور سے سنیں اور فکر کریں. تو جب تمہارا دل چاہے ساعۃ لمناجات اللہ، ایک وقت نکالیے اپنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دن کو تقسیم کر رہے ہیں نا امام. دوسرا وقت ساعۃ لامر المعاش، دوسرا وقت نکالیے جاب کے لیے، کام کے لیے. اس لیے کہ جس طرح اللہ سے مناجات عبادت ہے اسی طرح جاب عبادت ہے، اسی طرح کام عبادت ہے، اسی طرح بچوں کے لیے حلال کمانا عبادت ہے. آپ یہ نہ سمجھیے ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی جاب پہ جا رہا ہے تو جو مصلی پہ بیٹھا ہے وہ بہتر ہے. نہیں، تمہارے امام نے پہلے ہی کہہ دیا ہر چیز کا ایک وقت ہے. دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. پہلا وقت اللہ کے لیے، صبح اٹھیے اللہ کے لیے وقت نکلا یا نہیں نکلا؟
ساعۃ لمناجات، اللہ سے مناجات کریے، اللہ سے کہیے اپنے راز، اللہ سے اپنی باتیں کہیے، قرآن پڑھیے۔ دوسرا لعمر المعاش، اب سوئیے نہیں، میرے اوپر بلا وجہ کا توکل نہیں کرنا، اللہ میاں دے گا چھپر پھاڑ کے، میں اسے دوں گا جو کوشش کرے گا۔ اگر آپ کے 1 کروڑ بیگھے زمین ہو اور آپ اس میں دانہ نہ ڈالیں تو ہو جائے گی فصل؟ نہیں، پہلے دانہ ڈال، پھر مجھ پہ توکل کر، 1 کے بدلے میں 10 نہ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہم دیکھیں بچے نے اچھا سا نعرہ لگایا تو آپ سب مل کے لگا دیجئے۔ اللہ سنیے، ساعۃ لمناجات اللہ، 1 وقت کس کے لیے نکالیے آپ؟ زور سے بولیے بھائی، اللہ کا۔ دوسرا کہیں کے لیے نکالیے؟ جاب کے لیے، کام کے لیے، حلال کمانے کے لیے۔ جس طرح اللہ سے مناجات، اللہ کی عبادت میں آپ کو ثواب ہے، اسی طرح کام میں ثواب ہے۔ تیسرا، خالی ایسا نہیں تھک کے لیٹ جائیے، اللہ کا بھی کام کر لیا، بیوی بچوں کے لیے کما بھی لیا، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا امام فرماتے ہیں ساعۃ لمعاشرۃ الاخوان، اپنے بھائیوں کے لیے وقت نکالیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیے۔ رئیس وہ نہیں ہوتا جو رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ دولت آنے کے بعد آج کل سب سے پہلا کام آدمی کرتا ہے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، بو جو آ جاتی ہے نا دولت کی۔ اسلام کہتا نہیں، رشتہ داروں سے دولت کی یا غربت کی وجہ سے نہیں ملنا، رشتہ داروں سے عبادت کی وجہ سے ملنا ہے۔ جس طرح اللہ سے، اللہ کی عبادت ثواب ہے، جس طرح جاب کرنا، کام کرنا ثواب ہے، اسی طرح اپنے دینی بھائیوں سے ملنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، چچیروں سے، پھپھیروں سے، ننیال سے، ددیال سے۔ دولت کے چکر میں نہ ننیال کو چھوڑنا نہ ددیال کو چھوڑنا، اس لیے کہ یہ بہترین عبادت ہے۔ بلکہ روایت میں تو یہاں تک ہے، جو انسان رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے وہ جوانی کی عمر میں مر جاتا ہے۔ روایت ہے بھائی، صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے اور رشتہ داروں کو چھوڑنے سے عمر گھٹتی ہے۔ شاید اسی لیے زیادہ موتیں جوانوں کی ہو رہی ہیں کہ غرور میں آ کے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ سبب ہے صلہ رحم کے اوپر پڑھنے لگا تو یہاں مجھے 2 گھنٹہ ہو جائے گا پڑھتے ہوئے، صلہ رحم کی حدیث ہے خالی۔ تو صلہ رحم سے تو 1 وقت نکالیے، جلدی سے گنیے بھائی، جلدی 1 وقت۔ کون کہہ رہا ہے یہ بھائی؟ 1 حدیث تو یاد کروا کے بھیجوں آج میں آپ کو۔ 1 اللہ کے لیے وقت نکالیے، 1 اپنے کام کے لیے، تیسرا وقت، چوتھا وقت سنیے، وَسَاعَةٌ تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ، چوتھا وقت نکالیے اپنی لذت کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ یعنی دیکھیں کس طرح تقسیم کیا، اللہ کے لیے، کام کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ان کو بھی وقت دینا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں جانا۔ تو یہ بتائیے، من ترک الدنیا لدین، جس نے دنیا کو چھوڑا دین کے لیے اور دین کو چھوڑا دنیا کے لیے، نبی کہتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ بس انشاءاللہ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر 1 حدیث اور سناتا ہوں۔ 1 صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اب پہلی تو بات یہ بتائیے، ایک امام کی ہسٹری خالی 1 گھنٹے میں کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے تو عشرہ چاہیے 7ویں امام کے لیے، پہلے حدیثوں کے لیے، پھر واقعات کے لیے، پھر معجزات کے لیے، پھر کرامات کے لیے۔ تو میں تو خالی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ 1 وقت امام فرماتے ہیں اگر انسان کامل بننا چاہتے ہو تو 4 حصوں میں تقسیم کرو دن کو، اللہ کے لیے بھی وقت نکالو، اللہ رسول امام ایک جگہ ہیں، اس کے بعد اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کام کے لیے، پھر کہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ اور بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، یہ جو وقت اپنی فیملی کے لیے، لِلَذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّم، ان سے لذت اٹھانے کے لیے جو شریعت میں آپ کے لیے حرام
نہیں ہیں، ان سے باتیں کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وقت نکالیے، اپنی فیملی کو وقت دیجیے. عبادت ہے یہ، دکھاوا نہیں ہے، کوئی حکم شریعت ہے. یہ امام کہتے ہیں اپنی فیملی کو وقت دیجیے، یہ بھی عبادت ہے. تو لہذا 4 حصوں میں دن تقسیم کیجیے، اور جب 4 حصوں میں دن تقسیم ہو جائے گا تو پھر یہ کہلائے گا مومن. اب ہے مومن. کارٹون نہ بنیے، مومن بنیے. کارٹون کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ کارٹون ہوتا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن پورا بڑا خوبصورت ہے، ہاتھ بڑا لمبا کر دیا ایک، یا مطلب بڑا خوبصورت ہے، پیر بہت لمبے کر دیے. تو کارٹون وہ ہوتا ہے جو ایک چیز میں آگے بڑھ جائے، ایک چیز میں پیچھے رہ جائے. اللہ کی عبادت میں بہت آگے بڑھ گیا، فیملی بھول گیا، مومن نہیں ہے، کارٹون ہے. دوستوں میں سارا وقت دے دیا، اللہ کو بھول گیا. سارا وقت کمانے ہی میں لگا دیا، نہ بیوی کو وقت دیا، نہ بچوں کو وقت دیا، مومن نہیں ہے. نہیں، ہر چیز آپ کو دیکھنی ہے. اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے، اپنا کام بھی دیکھنا ہے، اپنے رشتہ دار بھی. اور رشتہ داروں میں ایک شرط لگائی میرے 7ویں امام نے، بڑی عجیب و غریب، کہا وہ رشتہ دار جو تجھے تیرا عیب بتائیں. ارے کیا کروڑوں سلام ہو میرے مولا کے اوپر. یعنی دوست وہ جو تمہارا عیب تمہارے منہ پہ بیان کر دے، بھائی دیکھو تمہاری یہ حرکت غلط ہے، یہ چھوڑو. دوست وہ نہیں ہوتا جو بلا وجہ جنت بانٹے. دوست وہ ہے جو تمہیں منبر سے تمہارے عیب بتائے. اس لیے کہ اگر ایک جگہ آگ لگ رہی ہو اور آپ اس راستے پہ جا رہے ہو تو میری محبت کا تقاضا بتانا نہیں ہے کہ آگ لگ رہی ہے، نہ جائیے. تو اگر کچھ اعمال ہمارے لوگوں میں ایسے ہو رہے ہیں جس سے آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو خطیب کا کام جنت کی بشارت دینا نہیں ہے خالی، ان چیزوں سے ڈرائے. بس عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں. دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قید میں رہ کے امام کی عبادت کا تذکرہ تو ہے، مگر امام کے 35 اولاد تھیں. پڑھیے ہسٹری جا کے، 18 تو بیٹیاں تھیں امام علیہ السلام کے، اور خالی ایسی ویسی بیٹیاں نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں 2 بیٹیاں ان کو تعلیم کیسے دیں؟ امام نے 18 کے 18 کو تعلیم دی، اور ان میں ایک تو وہ ہے جو اتنی مشہور ہے جس کے سینے میں باپ کا علم ہے، معصومہ. سمجھ رہے ہے یا نہیں ہے؟ تو 18 بیٹیاں. تو امام نے بیوی کو بھی وقت دیا جب قید میں نہیں تھے، بچوں کو بھی وقت دیا، اور عبادت کے لیے بھی. ہارون رشید خوش ہو رہا ہے، میں نے قید میں ڈال دیا، میں نے امام کو قید میں ڈال دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللہم قد فعلت فلک الحمد. اے ہارون رشید، ارے بھائی میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ انشاءاللہ جو آخر تک بیٹھے ہیں، امام ہارون رشید خوش ہو رہا ہے، میں نے قید میں ڈال دیا. امام کہتے ہیں پروردگار میں تو تجھ سے پہلے ہی سوال کر رہا تھا، کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں بیٹھ کے تیری عبادت کر سکوں. پروردگار کوئی ایسی جگہ دے جہاں میں تیری عبادت کر سکوں. اور عبادت میں زندگی گزر رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بس عزیزو، ابھی بہت کچھ رہ گیا جو مجھے بیان کرنا تھا، لیکن خالی ایک چیز. ہمارا یہ امام قید میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستغفر اللہ کل یوم 5000 مرہ. میں موسی کاظم ہر روز استغفر اللہ 5000 مرتبہ پڑھتا ہوں. 5000 مرتبہ. ہم تو 100 دفعہ بھی استغفار نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک استغفار کی تسبیح نہیں پڑھنا چاہتے، کہتے ہم تو گناہگار ہی نہیں ہیں. اماموں نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، ورنہ امام نے کون سے گناہ کیے ہیں؟
تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بالکل چھوٹا سا عمل، صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر. بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا. 2 حدیثیں میں نے یاد کروا دینی ہے آپ کو. پہلے ایک حدیث میں نے قرآن کی یاد کروا دی، ایک حدیث انسان کمپلیٹ کیسے ہوگا وہ کیا، تیسری حدیث استغفار کے اوپر، استغفر اللہ و اتوب الیہ. امام کہتے ہیں میں 5000 دفعہ کہتا ہوں، قید میں ہے تو 5000 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو اب ہمیں امام کی سیرت پہ عمل کرنا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں پڑھتے. استغفار کے بڑے فائدے ہیں. استغفار کا فائدہ خالی گناہ معاف کا نہیں ہے. اگر کاروبار ٹھپ ہو تو استغفار کرو، اولاد نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو، جاب نہ ہو تو استغفار کرو، بارش نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو، کھیتیاں سوکھ رہی ہوں تو استغفار کرو. اور یہ قرآن مجید میں ہے سارا کہ استغفار کرو تو تمہیں یہ فائدے ملیں گے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور ان کے بابا کی حدیث نقل کی. ان کے بابا کون ہیں؟ اور بھائی اتنے سیدھے نہ بنیے، آپ کو یہ بھی نہیں ہے. 7ویں کے بابا کون ہیں؟ ہاں میں میں کبھی ممبر سے سوال کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر لیا. ہاں تو چھٹے امام پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، امالی شیخ صدوق، صفحہ 514، لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے امالی شیخ صدوق. اور یہ آپ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں امام؟ من استغفر اللہ عز وجل بعد العصر 70 مرہ کل یوم غفر اللہ لہ 700 ذنب. اتنی تو عربی آتی ہے ماشاءاللہ بھائی. 700 500 یہ تو لکھا ہوا بھی ہوتا نوٹ کے اوپر بھائی. یہ تو جلدی 500 تو بڑا جلدی سمجھ میں آئے گا. یا الف می ہے آتا نہیں آتا. تو اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، میں نے شیخ صدوق کا حوالہ دیا، کتاب کا حوالہ دیا، صفحے کو میں نے بتایا، مفاتیح الجنان کا حوالہ دیا. سب کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی ہیں. اگر آپ کو کوئی زر و جواہر بھی ممبر سے تقسیم کرتا تو اس سے وہ بھی قیمتی نہ ہوتا جو میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. چھٹا امام کیا کہتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ بڑا کم ہے. نہ 100 دفعہ بتایا نہ 1000 دفعہ. امام کہتے ہیں جو مومن نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ استغفار کا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کس کے بعد؟ نماز عصر کے بعد. چھوٹا سا عمل ہے نا، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کو. نماز عصر کے بعد آپ 70 مرتبہ اگر استغفار کہیں تو اللہ، امام فرماتے ہیں 700 گناہ معاف کرتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گن کے 700، کہتے ہیں اس دن میں اگر 700 گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو یہ استغفار 70 دفعہ کی معاف کروا دیتی ہے. اچھا بعض لوگ ہیں بھائی میں کیوں کروں، میرے سے تو گناہ نہیں ہوتا. تو امام جانتے تھے ایسے بھی بخرات ہوں گے کہ جو کہ میرے سے 700 ہوتے ہی نہیں ہیں، تو 5-6 ہوتے ہیں کل. تو امام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے ذمہ گناہ نہ ہو فَلِأَبِيهِ، تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا. اگر اس کا باپ مومن ہو فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا. اگر ماں باپ کے ذمہ بھی کوئی گناہ ہو تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کے بھائی کے گناہ معاف کرے گا. اگر اس کے بھائی کے بھی نہ ہو تو اس کے بہن کے گناہ معاف کرے گا. اور اگر بہن کے بھی گناہ ہو فَالْأَقْرَبُ، جو رشتہ دار زیادہ قریب ہوں گے. تو آپ کا استغفار کتنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور چھوٹا سا عمل ہے بالکل. اور میں نے یہ بھی نہیں کوئی نسخہ ہے، نسخہ بھی صادق آل محمد کا بتایا ہوا ہے. بس عزیزو، بس وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل کی مجلس میں باقی. تو یہ ہمارا وہ امام ہے کہ جو قید خانے میں ہے. کیسا قید خانہ ہے؟ بس مصائب اسی میں سمجھ لیجئے گا. اور تابوت آئے گا امام کا تو تھوڑا سا بس دور سے زیارت کر کے روئیے گا اپنے امام کو. اور رونا مین ہے، پرسہ دیجیے گا بہت زیادہ
یہ لے کے فاطمہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ کیسا قید خانہ؟ علماء نے بیان کیا کہ یہ قید خانہ بالکل زمین کے اندر تھا، زمین کے اندر، اور اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ امام پیر نہیں پھیلا سکتے تھے، اور لمبائی اتنی تھی کہ کھڑے ہو جائیں تو امام کا سر ٹکرا جائے۔ اور ایک خطیب سے میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، کہتے ہیں اتنے علاقے میں بھی کیلیں لگا رکھی تھیں، کیلیں، کہ امام اگر ادھر ہوں تو ادھر کیل داخل ہو جائے، ادھر ہو جائے تو ادھر کیل داخل ہو جائے۔ میں نے مصائب کا جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا کہ آپ کے دل پہ زیادہ چوٹ لگی یا نہیں لگی۔ کیوں؟ آپ ذرا آدھا گھنٹہ ایسے کر کے بیٹھ کے دکھائیے، ایک دن آپ ایسے قید خانے میں نہیں رہ سکتے جس میں 14 سال اور بے اولاد نہیں ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، روایت میں موجود ہے، ہر بیٹی بار بار امام رضا سے پوچھتی ہے کیا اس سال عید پہ بھی بابا نہیں آئیں گے؟ ارے سب کا باپ عید پہ آ جاتا ہے مگر ہمارے بابا۔ ایسا قید خانہ، غذا دیکھیے کیا ہے، تو نہ امام ٹھیک سے اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، اور اپنے علم امامت سے نہیں، ان قیدیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسا قید خانہ تھا کہ یہ نہیں پتا چلتا تھا دن کب ہے رات کب ہے۔ اور کھانے کو کیا دیا جاتا ہے وہ بھی سنیے، جو کے آٹے میں کنکریاں ملائی جاتی ہیں۔ آپ ذرا ماشاءاللہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، کھانے میں ایک کنکر آ جائے تو آپ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور جس میں کنکر زیادہ ہو آٹا کم ہو، گرم پانی دیا جاتا ہے امام کو پینے کے لیے۔ حالت اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ ایک چاہنے والا آیا، آ کے کہتا ہے ایک بار مجھے میرے امام سے ملوا دو، ایک بار مجھے میرے امام سے ملوا دو۔ آقا چلو لے کے چلیں، تو ایک سوراخ تھا اس میں، کہا دیکھو اس سوراخ سے دیکھو تمہارا امام کہاں ہے۔ کہا میں نے تو پورا زندان دیکھ لیا، میرا امام مجھے نظر نہیں آیا۔ کہا نہیں غور سے دیکھو، کہا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ ارے یہ کپڑا نہیں ہے، یہ تیرا امام ہے۔ اتنا کمزور ہو گیا میرا مولا، اتنا کمزور۔ روایت میں موجود ہے کہ جب بالکل شہادت کا وقت قریب آیا تو امام کو پتا زہر بھی کیسے دیے گئے ہیں، ایسا ویسا زہر نہیں تھا، اگر تھوڑا سا زمین پہ گر گیا تو زمین پھٹ گئی، ایسے کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیر، ایسا میرا امام تڑپ رہا ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں اپنی شہادت سے پہلے اس زندان بان سے جو دربان بیٹھا ہوا ہے، مجھے میرے بچوں سے ملنا ہے۔ ابھی تو بڑا سخت مصائب ہے، میری بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ لفظ یاد آ رہے ہیں نا، بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، بیٹا یاد آ رہا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا، چاہنے والا بن گیا نا، کہا مولا بڑی مصیبت ہو جائے گی، آپ مدینے جائیں گے کیسے؟ کہا تو ہمارے اوپر اعتقاد تو رکھ، میں تیرا امام ہوں، لیکن اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں شہادت سے پہلے۔ رات کے سناٹے کو کہتے ہیں میں نے دیکھا زنجیریں خود بخود کھل گئی، میرا امام مدینے پہنچ گیا، اپنی بچیوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، معصوم محقوم اٹھ گئی، اے بابا، ارے میرے لال، ارے تیرا بابا، سنیے بس، تیرا بابا کچھ ہی دن کا مہمان ہے، تیرا بابا کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، رخصت ہو کے چلے گئے، جب رخصت ہو کے چلے گئے زہر دے دیا گیا۔ ادھر امام کا ایک چاہنے والا مدینے سے آیا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے، یہاں پر بہت بڑا شاعر ہے، ہارون رشید کے دربار میں شعر چلتے تھے، غزلیں چلتی تھیں، اس شاعر کا پتہ چل گیا، وہ شاعر دربار میں پہنچا، اس سے غزلیں سنی گئی، اس کو انعام دیا گیا۔ ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ کہا جو بھی تو کہے گا وہی سنا دوں گا۔
لیکن مجھے ایک انعام چاہیے. کہا کیا؟ کہا منہ مانگا. کہا منہ مانگا انعام دوں گا اگر یہ غزل سنا دو. اس نے غزل سنا دی. ایک مرتبہ کہا بتا کیا چاہیے؟ کہا بس یہ چاہیے کہ میرے امام کو قید سے رہا کر دے. ارے کیسے شیعہ ہو چاہنے والو، کیا میرے امام کو رہا کر دے؟ ہارون رشید کہتا ہے جب 3 دن کے بعد تیرا امام رہا ہو جائے گا. فوراً یہ گھر پہنچا. گھر پہنچ کے بیوی سے کہا میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرا امام میری شاعری کی بدولت بچ جائے گا. تیسرا دن آیا، قید خانے کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے قیدی نکلنا ہے، امام نہیں نکلتے. ایک مرتبہ جب غروب کا وقت آیا تو اس نے کہا بھائی میرا امام کہاں ہے؟ کہا تھوڑی دیر میں تیرا امام آ رہا ہے. ابھی بیچارہ انتظار کر رہا تھا، کیا دیکھا؟ ایک تختے کے اوپر 4 مزدور جنازہ اٹھائے ہوئے. یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ. تڑپ گیا. ارے جنازہ لے گئے بغداد کے پل پہ رکھ دیا. میں کہوں گا مولا کسی نے گھوڑے نہیں دوڑا. بغداد کے پل پہ توہین کر کے سواریاں رات کے سناٹے میں آئی، سواریاں رک گئیں. پتہ چلا ایک مرتبہ ارے سلیمان ابن جعفر آیا، شیعوں کو گھر سے نکالا. ارے تمہارے امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہوا ہے. تمام شیعہ آئے. اب جو کپڑا ہٹایا تو مر جائیں گے. روایت سن کے پتا کیا؟ امام کے بدن پر زنجیریں، توق، ہتھکڑیاں، بیڑیاں. تڑپ گئے، جنازہ لے کے چلے. میں کہوں گا آقا قید میں رہے، جنازے کی توہین ہوئی، مگر ذرا کربلا میں آ کے دیکھو حسین کا لاشا ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب آواز دے رہی ہے اے نانا. پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. آئے مزدور جنازے کو اٹھانے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. آئے مزدور جنازے کو اٹھانے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. ایسے پردیس